بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے اپنی اور ساری دنیا کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے تاجدار حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، جن میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر پر یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسے ہی ہوگا جیسے میری حیات میں ہے۔ شعب الایمان باب فی الصلوات فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کے متعلق بہت ساری معلومات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ما ثبت من السنت ذکر شہر ربیع الاول صفحہ نمبر 100 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی رات یہ شب قدر سے افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شب ولادت کی جو رات ہے، اس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کردہ رات ہے۔ تو جو رات ظہور ذات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات ہے، وہ اس رات سے ضرور افضل ہوگی جو ملائکہ کے نزول کی رات ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ شب قدر سے شب ولادت افضل و اعلیٰ ہے۔ جب کائنات میں کفر و شرک کی آندھیاں چل رہی تھی، ایسے عالم میں سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، جس سے سارا عالم روشن و منور ہو گیا۔ انسانیت سسکیاں لے کر کے تڑپ رہی تھی، ایسے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، آپ کے آتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے، شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آ گیا، 14 کنگورے گر گئے، ایران کا آتش کجا جو 1000 برس سے شعلہ زن تھا اچانک بجھ گیا، دریائے صحابہ خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا۔ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان حال ہوگا، ایسے عالم میں لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور عرض کریں گے،
آپ ہماری فریاد پوری کیجئے. آج ہمیں اس پریشانی کے عالم میں ہیں. آج ہماری فریاد کیجئے, ہمیں مدد کی ضرورت ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیے, وہ اللہ کے خلیل ہیں. لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے تم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ, وہ کلیم اللہ ہیں, ان کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس بھیج دیں گے. جب لوگ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اب لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف سے حکم ہوگا یا محمد ارفع راسک, اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے, اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے. وقل یسمع لک, اور کہیے آپ کی سنی جائے گی. اور سل تعطا, آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا. وشفع تشفع, آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا اللہ میری امت کو بچا لے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائیے اور جہنم سے ہر اس اپنے امتی کو نکال کے لے آئیے جس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہوگا میں اسے بخش دوں گا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور جانے کے بعد اپنے ہر اس امتی کو نکال کر کے لے آئیں گے جس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہوگا. اور پھر اس کے بعد آ کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں پھر سجدہ کریں گے. اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا یا محمد ارفع راسک, اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے. وقل یسمع لک, اور کہیے آپ کی سنی جائے گی. وسل تعطا, سوال کیجیے آپ کو عطا کیا جائے گا. وشفع تشفع, شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض کریں گے یا اللہ میری امت. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اور جہنم سے اپنے ہر اس امتی کو نکال کے لے آئیے جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کو بخش دوں گا. رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جنت کا حقدار بنا دیجئے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کو بھی نکال کر لے آئیں گے جس کے دل میں رائے برابر ایمان بھی ہوگا. اب اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں پھر سجدے میں جائیں گے اور پھر یہی اسی طرح سے عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا یا محمد ارفع راسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے. آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ شفاعت کیجئے شفاعت آپ کی قبول کی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ اپنے ہر اس امتی کو بھی جہنم سے نکال کے لے آئیے جس کے دل میں رائے سے کم ایمان بھی ہوگا وہ بھی بخش دیا جائے گا. اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کیسا رحم فرمائیں گے کہ جہنم جو انتہائی بھیانک جگہ ہے, جو انتہائی ذلیل جگہ ہے, وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو بچانے کے لیے وہاں تشریف لے جا رہے ہیں. اب اگر ذکر مصطفیٰ ہم جہاں منائیں وہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ نبی کی توہین نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث فخر ہوتا ہے, ہمارے لیے یہ اور خوشی کا موقع ہوا کرتا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ہم جو بھی اللہ کی تعریف کریں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے سے کرتے ہیں. ہم جو بھی تعریف کریں ہمیں نبی نے سکھائی اس لیے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور نبی کو تعریف کرنا یہ اللہ نے سکھایا. اس لیے جو اللہ کی تعریف نبی کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کا نام احمد ہے کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا. اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کوئی اور نہیں وہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ ایسی تعریف فرمائے گا
کہ جس تک آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی، اس لیے آپ کو محمد کہا جاتا ہے کہ یعنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام احمد ہے کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والے، اور محمد کی آپ بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر میں جبکہ بھائی بہن سے بھاگ رہا ہوگا، ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، یار دوستوں سے بھاگ رہا ہوگا، ایسے عالم میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فریاد پوری کریں گے اور ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت عطا فرمائیں گے۔ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار اختیارات اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ قرآن مجید پارہ 5 سورہ نساء میں آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو اے محبوب، تمہارے رب کی قسم، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ پارہ 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ پارہ 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور جو کچھ تمہیں رسول فرمائے وہ لے لو اور جس سے منع فرمائے باز رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مالک مختار بنایا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تصرف ہے، یعنی جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لے لیں۔ تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں ہے، تمام جہان ان کا محکوم ہے، وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں۔ تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت کی سے محروم ہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ ملکوت السماوات والارض حضور کے زیر فرمان ہے۔ اب اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے چند واقعات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حج فرض ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرضیت حج کا اعلان فرماتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، یعنی اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض فرما دیا ہے، لہذا حج کرو۔ ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر انہوں نے پھر عرض کی، آپ پھر خاموش رہے، تیسری مرتبہ پھر عرض کی، آپ پھر خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ مالدار ہو، ہر زندگی میں ایک شخص پر جو صاحب استطاعت ہے اس پر ایک بار زندگی کے اندر حج کرنا فرض ہے، اور اس کے بعد جتنی مرتبہ بھی وہ کرے گا وہ حج نفل کہلائے گا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات تصرفات کا ایک اندازہ لگائیے کہ ہر سال حج فرض کر دینے کا اختیار ہونے کے باوجود امت کو مشقت سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پریشانیوں سے بچایا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت پر اور شفقت و مہربانی فرمائی اور ارشاد فرمایا،
لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک کما فرضت علیہم الوضوء، اگر مجھے اپنی امت کی دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کو اسی طرح سے فرض کر دیتا جس طرح سے میں نے ان پر وضو کو فرض کیا۔ ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث اللیل او نصفہ، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تہائی یا آدھی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔ ارشاد فرمایا لولا ضعف الضعیف وسقم السقیم لاخرت هذه الصلاة الى شطر اللیل، اگر بوڑھوں کی کمزوری اور مریضوں کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو اس نماز کو آدھی رات تک ضرور مؤخر کر دیتا۔ ان حدیث مبارکہ کی سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چاہتے تو عشاء کی نماز کو مؤخر فرما دیتے کہ تہائی یا نصف رات سے پہلے نماز عشاء پڑھنا جائز نہ ہو۔ اسی طرح ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض فرما دیتے کہ بغیر مسواک کے نماز نہ ہوتی، مگر امت پر شفقت فرماتے ہوئے آپ نے آسانی کی وجہ سے ایسا نہ فرمایا۔ اذن خدا سے ہو تم مختار ہر دو عالم، دونوں جہاں تمہاری خیرات کھا رہے ہیں۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرم مکہ کی گھاس وغیرہ کاٹنے کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں کی کسی طرح کی کوئی گھاس نہ کاٹی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا ارشاد فرما رہے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم مکہ، بے شک اللہ نے مکہ کو شریف کو حرم بنایا، لہذا یہاں کی گھاس اکھیڑی نہ جائے، یہاں کا کوئی درخت کاٹا نہ جائے۔ ایک صحابی حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ الا الازخر لساغاتنا ولسقف بیوتنا، یعنی اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سناروں اور ہمارے گھروں کی چھتوں کے لیے ازخر گھاس کو جائز فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا الازخر، یہاں ازخر گھاس کی تمہیں اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کہ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چاہیں جس کو جائز قرار دیں، اسی لیے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، اسی لیے حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نے عرض کی یا رسول اللہ اس غیر گھاس کی اجازت دے دیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات سے اس گھاس کی اجازت صحابہ کرام کو دے دی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کا عالم یہ ہے، روزے اگر کسی کا روزے کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان پر شرائط پائے جانے کی وجہ سے بلا عذر شرعی توڑ دینے والے پر شرائط پائے جانے کی صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، اور کفارہ یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہو تو ایک غلام یا باندی آزاد کرے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو لگاتار مسلسل 60 روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائیں۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ایک صحابی رمضان کے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا میری تو وہ طاقت نہیں ہے میں غلام آزاد کر سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کی بھی مجھے طاقت نہیں کہ میں 60 روزے رکھوں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ بڑا محتاج ہوں، اپنا گھر مشکل سے چلتا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ اب حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوروں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا آیا۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ انہیں جا کر کے لے جاؤ اور خیرات کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میں کس محتاج کو ادا کروں، میں تو خود محتاج ہوں اتنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ صحابی گئے، ایسے ان کا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات سے جو چیز کہاں تھی، جو بالکل یا تو مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا، لیکن اپنے اختیارات سے آپ نے ان کو یہ اجازت فرمائی کہ وہ خود کھا لیں، ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں، گناہوں کا ایسا کفارہ کسی نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ 2.25 من خرمے بارگاہ رسالت سے عطا ہوئے کہ خود کھا لو، کفارہ ہو گیا۔ واللہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت ہے کہ سزا کو انعام سے بدل دیا۔ مزید فرماتے ہیں ان کی نگاہ کرم کبائر کو حسنات نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ جب تو ارحم الراحمین نے گناہ گاروں کو، خطاواروں کو، تباہ کاروں کو ان کا دروازہ بتایا اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہ گار تیرے دربار میں حاضر ہو کر معافی چاہیں اور شفاعت فرمائے، تو شفاعت فرمائے تو خدا کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں۔ اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا عالم یہ ہے، اللہ عز و جل نے باہمی لین دین کے معاملے میں 2 مردوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا، اور پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور 2 گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی معاملے میں تنہا مرد کی شرن گواہی قبول نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے حکم ہے۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا عالم دیکھیے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے حضرت خزیمہ کو یہ اختیارات عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں من شہید لہو خزیمہ، یعنی جس کے لیے حق میں خزیمہ گواہی دے دیں یا جس کے خلاف گواہی دے دیں، ان کی ایک کی گواہی 2 مردوں کی گواہی کے برابر ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا عالم ہے۔ اور مزید دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو، اگر حکم یہ ہے شرعی طور سے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ عورت حاملہ نہ ہو، حاملہ کی عدت تو وضع حمل ہے، اگر وہ عورت حاملہ نہ ہو، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے، 4 ماہ 10 دن سوگ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار کا یہ عالم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی عدت جن کے شوہر انتقال فرما جائے ان کے لیے یہ فرمائی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور تم میں سے جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ حکم ہے ان عورتوں کے لیے جن کے شوہر انتقال کر جائیں اور وہ حاملہ نہ ہو، ان کی عدت یہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدت کسی کے لیے چاہے تو گھٹا بھی سکتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کے حق میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اختیار استعمال فرمائے، اور آپ نے جب ان کے شوہر حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے تو آپ نے ان کے حق میں جو ہے ان کی عدت ان کو کہا کہ صرف 3 دن سوگ منائے، اس کے بعد الگ ہو جائیں، جو چاہے کریں۔ سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حکم عام سے استثناء فرما دیا کہ عورت کو شوہر پر 4 مہینے 10 دن سوگ واجب ہے، لیکن آپ نے اسماء بنت امیس کے لیے فرمایا کہ 3 دن سوگ کر لو، اس کے بعد جو چاہو کرو۔ اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو اور ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کی نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی،
وہ دوبارہ سے اپنی قربانی کریں. وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے جو 1 سال کی بکری سے بہتر ہے, کیا میں اس کی قربانی کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلھا مکانھا ولن تجزی عن احد بعدک, یعنی تم اسے اپنی اس کی جگہ ذبح کر لو لیکن تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا. مسلم شریف کتاب الاضاحی باب وقتھا صفحہ 835 حدیث نمبر 5077. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی اگر ہم بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات جا بجا ملتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک کل بنایا ہے, مختار کل بنایا ہے. دنیا میں جو چاہیں تصرف کریں, دنیا میں جس کو جو چاہیں عطا کریں, جس سے جو چاہیں واپس لے لیں, یہ ان کا کرم ہے. اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے 2 جہاں تمہارے لیے, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تباں تمہارے لیے. اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا علم یہ ہے, حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں خیبر کے موقع پر, خیبر کے قریب مقام صحبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی, اور ظہر کی نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے بھیج دیا, اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا فرما چکے تھے. نماز عصر ادا فرمانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرمانے لگے, اور اتفاق ایسا ہوا کہ سورج ڈوب گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر ادا نہ کر سکے. نماز عصر قضا ہو جانے کے سبب سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبے ہوئے سورج کو حکم دیتے ہیں, فوراً وہ سورج واپس آ جاتا ہے اور حضرت علی اپنی نماز عصر ادا فرماتے ہیں, پھر اس کے بعد غروب ہوتا ہے. یہ چند واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا عالم یہ ہے کہ آپ دنیا میں جو چاہیں تصرف فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی کنجیاں آپ کو دے دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم جو کچھ کہا گیا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صدق اللہ.